آپ لوگوں کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے سپرد کر دیا گیا. آپ کی جو نیچرل ریسورسز ہیں بلوچستان کی، سندھ کی، آپ کے پنجاب کے کئی علاقوں کی، یہ ساری بعد میں IMF کے زیر تحت گروی رکھوا دی جائیں گی. دوستان ذی وقار، عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حکمران چور بیٹھا ہوا ہے. پاکستان واحد ریاست امت مسلمہ میں جس کے پاس ایٹامک پاور موجود ہے، وہ ایٹمی قوت ہم سے ختم کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی بھی آکے چڑھ دوڑے پاکستان. اور ایک اور چیز میں مختصر کرتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. آج میں مختلف تھنک ٹینکس کے ساتھ یہ چیزیں رستے میں ڈسکس کرتا آیا ہوں. جو اس قوم کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ایک دو چیزوں پہ لگا کے حاکم وقت کس طریقے سے آپ کا سودا کر رہا ہے، وہ چیز ضرور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے سپرد کر دیا گیا. ایک نیا وائس رائے آ چکا ہے. انڈائریکٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان میں آئی تھی قبضہ کرنے کے لیے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈائریکٹلی آپ کے پاکستان میں تشریف لا رہی ہے اس طریقے سے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹس پہ ملک سے باہر جو سامان آپ بھیجنا چاہیں گے اس پہ پابندی عائد ہو جائے گی، جس سے آپ کا کوئی زر مبادلہ آئے گا اور آپ کی اکانومی جتنا گرے گی، جتنا آپ مقروض ہوں گے. بادشاہی مسجد آپ کی گروی رکھی ہوئی ہے جس میں حضور علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبرکات موجود ہیں. اور یہ بھی خبر سننے کو ملی تھی پہلے کہ حضور علیہ السلام کا نالین مبارک وہاں موجود نہیں ہے جو پہلے موجود تھا. وہ بادشاہی مسجد گروی رکھی ہوئی ہے. آپ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس گروی رکھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی موٹر ویز گروی رکھی ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ کا ملک انڈائریکٹلی بیچ دیا گیا ہے. اور یہ بل پچھلے ہفتے صرف 7 منٹ کے اندر انگریزی میں پڑھ کے آپ کی نیشنل اسمبلی میں پاس کروا دیا گیا ہے. اور ہماری قوم میں 99% لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں. اب یہ بل جائے گا سینیٹ میں. نہ PDM اس کی مخالفت کر رہی ہے کھل کے مشترکہ طور پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم اگر مخالفت کریں گے تو وہ جو بیرونی قوتیں وہ ہمیں حکومت میں نہیں آنے دیں گی، اور حکومت تو تلی ہوئی ہے اس کو اپروو کرنے میں. اور دوسرا کام کیا ہوگا وہ یہ ہوگا دوستان ذی وقار کہ نائجیریا میں 2.5 ملین بیرلز ہیں آئل کے جو ڈیلی بیسس پہ نکالا جاتا ہے. نیچرل ریسورسز جتنا کویت کی معیشت ہے اتنی نائجیریا کی ہے، لیکن اس کی عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حکمران چور بیٹھا ہوا ہے. وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کی جو نیچرل ریسورسز ہیں بلوچستان کی، سندھ کی، آپ کے پنجاب کے کئی علاقوں کی، اسپیشلی یہ پنڈی گھیب ریجن کی، یہ ساری بعد میں IMF کے زیر تحت گروی رکھوا دی جائیں گی. دوستان ذی وقار، اور ہم لوگ صرف نعرے لگاتے رہ جائیں گے اور وہ آپ کا پورا ملک لوٹ کے کھا جائے گا. یہ چیزیں آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی آپ کو لیڈرشپ سامنے آ کے نہیں رکھ رہی. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خود کو مینٹلی پریپیئر رکھو اس سے پہلے کہ آپ کے ملک کو یہ لوگ گروی رکھ دیں. ہمیں اگلے اعلان کا انتظار کیجئے گا کہ یہ چیز ہم رکوائیں گے سینیٹ میں جانے سے پہلے. اور ہمیں اگر اسلام آباد کا رخ کرنا بھی پڑا تو آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. اگر پاکستان، اور اس میں جو پہلا یہ یاد رکھیے گا یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. پاکستان واحد ریاست امت مسلمہ میں جس کے پاس ایٹامک پاور موجود ہے، اس سے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ ایٹمی قوت ہم سے ختم کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی بھی آکے چڑھ دوڑے پاکستان پر. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے آگاہ رہنا ضروری ہے. خود کو نالجیبل بنائیں، ان چیزوں کے بارے میں سمجھیں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے اور دنیا کو کس طریقے سے شٹ اپ کال دینی ہے اور اپنے حکام بالا کو بکنے سے کس طریقے سے روکنا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری قرارداد میں اس ایوان میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیت یا کوئی اور فتنہ یا پاکستان سے غداری ختم ہو تو ایک چیز یہاں سے منظور ہو، اور اس کو انشاءاللہ اسمبلیوں تک منظور کروائیں گے اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے کہ کوئی بھی، یہ حضرت میرے بعد خطاب کریں گے اس چیز کو، وہ بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ 19 گریڈ اینڈ ابو رینک کا کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی MNA یا کوئی بھی MP یا منسٹر
اس کے بچے جب وہ ڈیورنگ ڈیوٹی ہوتا ہے، آن ڈیوٹی ہوتا ہے، ملک سے باہر نہیں پڑھ سکتے۔ پہلا قانون یہ پاس کروایا جائے، میں اگر منسٹر ہوں اور میرے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں تو میں امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میرے بچے بے شک اسلامک اسٹڈی پڑھیں لیکن برطانیہ میں اگر پڑھیں گے تو میں بلکہ برطانیہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ مسٹر خان سمجھ رہے ہیں اس چیز؟ اور میں انڈیا سے کیسے جنگ لڑوں گا جب میرے بچوں کا کاروبار ہندوستان میں چل رہا ہے؟ اور دوسری قرارداد، یہ تمام 19 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسرز چاہے کسی بھی محکمے کے ہوں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کے باہر جا کے شفٹ نہیں ہو سکتے، اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں۔ یہ قرارداد آپ کی منظور ہو جائے دوستان ذی وقار، یہ چیزیں واہ واہ کرنے والی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ منظور ہو جائے متفقہ طور پہ تو پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں۔